ان کے ذہن میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ میں توجہ کے ساتھ درود پاک نہیں پڑھتی، اس لیے میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری فریاد کو نہیں سنیں گے۔ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہم گناہ گاروں، ہم بدکاروں، ہم سیاہ کاروں کی نہیں سنیں گے تو پھر بتائیں کہ اور کس کی سنیں گے؟ دیکھیں حضور ہی نے تو فرمایا نا کہ میری شفاعت میرے گناہ گار امتیوں کے لیے، لگاتے ہو ان کو بھی سینے سے آقا کہ جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ تو ہم ٹھیک ہے گندے ہیں، نکمے ہیں، برے ہیں، لیکن حضور کے امتی ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور ہم پر توجہ فرماتے ہیں الحمدللہ۔ ایسی بات بالکل نہیں ہے، یہ بڑی ایک شرف کی بات ہے۔ ٹھیک ہے اگر آپ کا توجہ کے ساتھ درود پاک نہیں پڑھا جاتا، یہ کیا کم بات ہے کہ آپ کا درود پاک پڑھا جاتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں کہ جو درود پاک جیسی ایک بڑی مقبول عبادت سے محروم ہے، لیکن آپ کو درود پاک پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے درود پاک توجہ کے ساتھ پڑھا جانا چاہیے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا جانا چاہیے، آداب کو ملوز خاطر رکھ کر پڑھا جانا چاہیے، لیکن اگر یہ نہیں بھی ہو رہا، لیکن یہ کیا کم بات ہے کہ درود پاک پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے، اور درود پاک تو ہر حال میں قبول ہی قبول ہے، اور پھر یہ قبول ہو رہا ہے جبھی تو آپ کو درود پاک پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، بس یہ ہے کہ یہ جو خامی ہے توجہ کے ساتھ درود پاک نہ پڑھنا، اسے دور کریں۔ جب بھی درود پاک پڑھیں تو یہ تصور کریں کہ میرا پڑھا گیا درود پاک میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن بھی رہے ہیں اور مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ درود پاک کی برکت سے ہی مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بروز قیامت شفاعت نصیب ہوگی اور جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔